السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ میں نے نہ تو انہیں اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اور نہ اس وقت جب انہیں خود پیدا کیا تھا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح، مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے۔ اور مجرم جب جہنم کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ وہ لوگ نہ پائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 51، 52، 53، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، ابھی جو تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان میں سے پہلی دو آیتیں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں، وہ مشرک جو شرک کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا معبود سمجھتے ہیں، پیروں کو، ولیوں کو، باباؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مٹی پتھر کے بتوں کو پوجتے ہیں، اور اسی طرح سے مزاروں پر، آستانوں پر، دیوالوں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان سے منت اور نظر و نیاز مانتے ہیں ان کے لیے۔ ایسے مشرکوں کے شرک کی تردید کی گئی ہے، کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ مسلمہ عقیدہ ہے اور متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری دیوی دیوتا ہیں، یہ کائنات کے بہت سارے چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ جو ہمارے پیر ہیں، ہمارے ولی ہیں، ہمارے جو ہے بڑے ہیں، اور یہ جو آستانہ، جو دیول ہے، جو درگاہ ہے، مٹی پتھر کے جو بت ہیں، یہ اصل میں ہماری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، اوپر والے تک پہنچاتے ہیں، اور پہنچا کر کے ان سے سفارش کرتے ہیں، اور پھر ہماری تمام مرادیں اور ہماری جو بھی چیزیں ہیں سب پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشرکوں کی تردید فرماتے ہوئے پہلی دو آیتوں میں فرمایا، اللہ نے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان لوگوں کو تو اس وقت بھی گواہ نہیں بنایا تھا جب ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، جب ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اس وقت یہ جو معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یہ جو پیر اور ولی لوگ جو بنا رکھے ہیں، یہ جو دیوی دیوتا لوگ بنا رکھے ہیں، ان سے ہم نے اس وقت بھی ان کو ہم نے گواہ نہیں بنایا تھا جب ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اور اللہ نے فرمایا ولا خلق انفسہم، اور جب ان کو پیدا کیا اس وقت بھی ہم نے ان کو گواہ نہیں بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا گواہ بنانے والا نہیں، اپنا مددگار بنانے والا نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب آسمانوں کو، زمینوں کو ہم نے پیدا کیا تو یہ جو مشرکین اپنے معبود بنا رکھے ہیں، ان کو ہم نے بلایا نہیں تھا کہ آؤ دیکھو ہم آسمان بنا رہے ہیں، ہم زمین بنا رہے ہیں، ان سے مشورہ نہیں لیا تھا، ان کو گواہ نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ لوگ تو اس وقت تھے بھی نہیں۔ ان کو جو ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے بہت زمانے کے بعد، اور جب ہم نے ان کو خود پیدا کیا تو اس وقت بھی ان سے مشورہ نہیں کیا، ان کو گواہ نہیں بنایا کہ دیکھو ہم تم کو بنا رہے ہیں، یا دیکھو کیسے تم کو بنانا ہے، ذرا مشورہ دو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرمائی کہ جو مشرکین چاہے جن کو بھی اپنا معبود بنا لے اللہ کے ساتھ، جن کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر لے، چاہے وہ دیوی دیوتا ہوں، چاہے پیر پیغمبر ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے بزرگان دین ہوں، جن کو بھی یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں،
کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا نہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور جب اللہ نے پیدا فرمایا تو کسی سے اللہ کو کچھ بھی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کن تو ہر چیز ہو گیا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کو اپنا مددگار نہیں، اللہ کو مددگار کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اگر سپوز کر لیا جائے، اگر مان لیا جائے کہ اللہ نے کسی کو اپنا مددگار بنایا، تو جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے اللہ ان کو اپنا مددگار نہیں بنائے گا۔ جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے، اب یہ جو بڑے بڑے جو دیوی دیوتا ہیں، یہ تو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے، لوگوں نے ان کو گمراہ، ان کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا مددگار، اپنا جو ہے قوت بازو بنانے والا نہیں ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے یہ بیان فرمایا کہ جو شرک کر رہے ہیں لوگ، چاہے کسی بھی انداز میں شرک کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی قبیح ترین جرم ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو، یعنی قیامت کے دن کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا کہ جن کو تم نے دنیا میں اپنا معبود بنا رکھا تھا ان کو بلاؤ۔ ابھی لوگوں نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں نا، فلاں پیر بابا، فلاں پیر بابا، فلاں ولی اللہ، فلاں مزار، فلاں درگاہ، یہ اجمیر، وہ فلاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کو تم نے معبود بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ جس دن مشرکوں سے اللہ فرمائے گا کہ ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اپنے معبود کو بلاؤ، تو وہ انہیں پکاریں گے، لیکن جب وہ پکاریں گے تو وہ جو معبود ہوں گے کوئی جواب نہیں دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے۔ یعنی جب یہ مشرکین قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ دیکھو، دنیا میں تم نے فلاں دیوی دیوتا کو اپنا معبود بنایا تھا، فلاں پیر فقیر کو تم نے اپنا معبود بنایا تھا، فلاں مٹی پتھر کے بتوں کو تم نے اپنا معبود بنایا تھا، فلاں درگاہ والے کو، فلاں آستانے والے کو، فلاں دیول والے کو تم نے اپنا معبود بنایا تھا، چلو پکارو۔ اب چونکہ دنیا میں ان کو معبود بنایا تھا تو دل میں کچھ نہ کچھ بات ہوگی کہ ضرور آج ہماری مدد کر دیں گے، تو یہ بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، ان کے معبودوں کے درمیان ایک بہت بڑا خندق، بہت بڑا گڈھا بنا دیں گے، اور اس گڈھے اور خندق کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، جس کی وجہ سے اس کونے میں وہ کھڑے ہوں گے اور اس کونے میں یہ کھڑے ہوں گے، بلائیں گے تو آواز سن نہیں پائیں گے، ان کی بات کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے تفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مشرکوں سے کہیں گے کہ جو تمہارے معبود ہیں ان کو پکارو، ان کو بلاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عبادت کرنے والے ان کے دلوں میں اور جو معبود ہے جن کی عبادت کی جاتی ان کے دلوں میں، دونوں کے دلوں میں عداوت اور دشمنی ڈال دے گا۔ اور جب دشمنی ڈال دیتا ہے تو کوئی پکارتا ہے تو پکار کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ دشمن کو پکاریں گے تو کیا جواب دے گا ہمارا؟ کیونکہ اس کے دل میں تو نفرت ہے، اس کے دل میں تو عداوت ہے، اس کے دل میں تو بغض ہے، وہ ہماری بات کا جواب نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ایسی عداوت ڈال دیں گے کہ عابد بھی نہیں پکارے گا اور معبود بھی اس کی پکار کو سن کر کے اس کی آواز کو عابد کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ جو عابد جو عبادت کرنے والا تھا دنیا میں بڑی محبت، ان کے ولی کے خلاف کچھ بول کر کے دکھلا دیجئے، ان کے پیر صاحب کے خلاف کچھ بول کر کے دکھلا دیجئے، پھر دیکھیے ان کے ناچنے کا انداز۔ یہ جو مشرکین ہیں ان کے پیر صاحب کے خلاف ایک لفظ بول کر کے دکھلا دیجئے، ان کے اولیاء کے خلاف ایک لفظ بول کر کے دکھلا دیجئے، ان کے دیوی دیوتاؤں کے خلاف ایک لفظ بول کر کے دکھلا دیجئے، اور پھر ان کا جو ہے ان کی کارستانی دیکھیے۔ تو دنیا میں بڑی محبت تھی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں عداوت اور دشمنی ڈال دے گا، جس کی وجہ سے یہ عابد سمجھے گا کہ انہی کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں پکارے گا اور وہ بھی اس کے پکار کو سننے کے لیے ریڈی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی کمپلیٹ تردید فرما دی اور کہہ دیا کہ جو شرک کیا جا رہا ہے اس کا بھیانک انجام قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت میں جو آج پڑھی گئی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ جو مشرکین مجرمین جو ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہگار ہیں، جو دنیا پرست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے والے جو لوگ ہیں، جب قیامت کے دن، جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور جہنم کو جب دیکھ لیں گے تو عجیب طرح کے خوف میں مبتلا ہوں گے، اور یہی خوف ان کا اصل عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، جب مجرم لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ اب سامنے موت کھڑی ہے اور یقین ہو جائے کہ یہ موت مجھ کو ہونے والی ہے، اب میں مر جاؤں گا، تو سوچی کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بالکل وہی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ جہنم کو دیکھیں گے انہیں یقین ہو جائے گا کہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی اب کوئی راہ نہیں، تو بڑے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو مجرمین ہوں گے، یہ جو جہنمی ہوں گے، جہنم کو اس وقت دیکھیں گے جب جہنم کو 70,000 لگام لگا کر کے لایا جا رہا ہوگا۔ جہنم کو 70,000 لگام لگایا گیا ہوگا اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ جب اس جہنم کو دیکھیں گے، اس کی حیت کو دیکھیں گے، اس کی ہولناکی اور خطرناکی کو دیکھیں گے، تو یہ جو مجرمین ہوں گے ان کی ڈر کے مارے حالت خراب ہو جائے گی، ان کو یقین ہو جائے گا بچنے کی کوئی صورت نہیں، یہ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور عذاب سے پہلے خوف میں مبتلا ہونا یہ بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے مجرمین کو ملنے والا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اب وہ اس دن جہنم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پا پائیں گے، کوئی راستہ ان کو نہیں مل پائے گا۔ گویا یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی میں جو ہم لوگوں کو عمریں ملی ہوئی ہے 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال، بس یہی ہمارے لیے موقع ہے۔ جیسے ہی موت آ گئی اس کے بعد ہمارے پاس کوئی موقع نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کا مقدر جہنم ہو جائے تو اس کو جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ ملنے والا نہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا